السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے لیانا ملک کی۔ ناول ہے ہمراز، ایپیسوڈ نمبر ہے 19۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ بیڈ پہ بے ترتیبی سے بیٹھی محو انتظار تھی۔ دل تھا جو کہیں اور لگا ہوا تھا، مگر آج یہ کام کرنے کی بھی اس نے کوشش کرنی ہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو بہت۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو لیلک بیڈ سے اٹھتی اس کے قریب آئی تھی۔ نور جہاں بیگم کے کہنے پہ وہ آج پہلی بار اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے سے اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ کافی اچھی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ بات کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی۔ بس لیلک کے سوالات کا جوابات وہ آہستگی سے دیتی رہی تھی۔ لیلک کو اس بات کا بہت غصہ تھا، مگر وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی تھی۔ لیلک نے اپنی پسند کا ہی سوٹ نکال کر اس کو دیا تھا، جو وہ اب زیب تن کر کے آئی تھی۔ فون کلر کی پیروں تک آتی فراک میں ہم رنگ دوپٹہ ڈالے وہ سادی سی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تھینکس، تم کہو تو میں باقی تمہاری ہیلپ کر دوں؟ لیلک نے بات بڑھانے کی کوشش کی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتی اسے انکار کر چکی تھی۔ لیلک اپنا سا دل لے کر رہ گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، باقی میں خود تیار ہو جاؤں گی، ماحل نے کہا تو لیلک لمحے سے پہلے بنا مسکرائے وہاں سے بھاگی تھی۔ اس بندے کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی، اور پھر مجھ پہ تحکم تو دیکھو کیسے چلا رہا تھا، جیسے منگیتر نہیں باپ ہو میرا۔ اس نے غصے سے مارے ہیلز پاؤں سے نکال کے دور پھینکی تھی اور دونوں پاؤں چڑھا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریب کے شروع میں تو منہ ماری ہوئی ہی تھی، مگر پوری تقریب کے دوران وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہی تھی، اور یہی بات اسے جلا کر بھسم راکھ کر رہی تھی۔ اس سے کہاں برداشت تھا کہ اس کی طرف دیکھے، وہ بھی ایسی استحقاق بھری نظریں۔ چنچلاہٹ اور گھبراہٹ کے مارے اریحا نے جھرجھری سے لی تھی۔ فون بج رہا ہے تمہارا اریحا؟ ماحل کمرے میں آئی تو اس کا بجتا فون دیکھ کر بولی تھی، جو گہری سوچ میں بیڈ پر بیٹھی چہرے کے تاثرات بگاڑے ہوئے تھی۔ بجنے دو اس منحوس فون کو بھی، وہ غصے سے بولی تھی۔ خاٹ تو اس وقت سے تھا جب سے اس نے دامیر کے کہنے پر نمبر کو ان بلاک کیا تھا، اور اب بار بار میسیجز اینڈ فون کال سے وہ واقعی پریشان ہونے والی تھی۔ تم نے چینج نہیں کیا ابھی تک؟ وہ فون پر دامیر کا نام دے کر اریحا سے بولی تھی۔ وہی کرنے جا رہی تھی، مگر اس فون نے قدم روک لیے۔ قسم سے ماحل آج بہت تھک گئی ہوں میں، تمہاری ڈیٹ فکسنگ کے چکر میں پورا دن امی نے مجھ سے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ کروائی ہے، اب تو میری کمر نے جواب دے دیے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کراہ کر بولی تھی، تم چینج کر کے آؤ، میں تمہارے لیے دودھ لے آتی ہوں اور پھر ٹیوب بھی لگا دوں گی۔ ماحل بولی تو اریحا اس بات میں سر ہلا کر دکھتی کمر کے ساتھ کپڑے لے کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ وہ کچن کے کام سمیٹ کے کمرے میں آئی تو ایک پل کو تو وہ شاکڈ رہ گئی تھی، مگر دوسری لمحے ساری حیرانگی کو پشت پہ رکھے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ کدھر جانے کی تیاری ہے آپ کی؟ وہ اسے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتا دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ بوکھلانا تو بنتا تھا، کیونکہ اعظم تقریب کے کپڑے بنا تبدیل کیے ہی پیکنگ میں مصروف تھا۔ تم چینج کر کے آؤ، پھر بتاتا ہوں۔ اعظم اس کے گلابی مائل چہرے کے برہم سے تاثرات دیکھ کر تحمل اور نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں کیوں چینج کر کے آؤں؟ اس کے لہجے میں خواہ غصہ، خفگی اور ناراضگی در آئی تھی۔ اعظم تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا تھا اور کپڑوں کو بیڈ پہ پھینکا تھا۔ لسن لیلک، وہ جانے لگی تو اعظم نے اس کی سرخ چوڑیوں سے سجی کرائی کو تھاما تھا۔ آپ جہاں جا رہے ہیں جائیں، میں نہیں روک رہی آپ کو۔ وہ اس کو پیکنگ کرتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کہیں جانے والا ہے، مگر اسے اب خبر ہوئی تھی۔ لیلک کو اس بات پہ افسوس ہوا تھا، کل رات ہی تو سب ٹھیک ہوا تھا، اور سب ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اعظم نے اس سے بات شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی گھل گئی تھی۔ سن تو لو یار، وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا نوٹس لینے لگا تھا، اور اب اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور لہجے میں چھائی نمی کو اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا اعظم؟ وہ اپنی کلائی چھڑواتی روحان سے لہجے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کے اس ہارش لہجے اور رویے پر اعظم خاموشی سے اس کے حسین مکھڑے کو تکنے لگا تھا۔ ابھی کچھ سننے کو رہ گئی ہے مس لیلک؟ اعظم لاشاری، وہ واپسی سے اس کا بازو تھامے بولا تو لیلک نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھوں میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ ہٹکے دور اعظم، اس کا یوں قریب کرنا لیلک کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم غصے میں کس قدر قیامت لگتی ہو، کہ اگر کچھ پل اور تمہارا وجود میری نظروں کے حصار میں رہا تو یہ قیامت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اس کے سرخی مائل چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا ہوا گہرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ لیلک ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تو دور کریں اس قیامت کو اپنی نظروں سے اور اپنی پیکنگ پہ دھیان دیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر اعظم مسکرایا، اور اگلے پل وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سرخ رنگ پہننے کے بعد تم نے سرخ مرچیں بھی چبا لی ہیں؟ میرا کہیں جانے کا موڈ اینڈ پروگرام نہیں تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے آنے والی کال کی بنا پر مجھے جانا ہوگا۔ اس کے ہاتھ تھامے بولنا شروع ہوا تھا۔
ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف اسلام آباد جا رہا ہے فار سم ریسرچ. مجھے بھی جانا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ گھر میں محال کی شادی چل رہی ہے. مگر اب ٹیچرز کم ہونے کی وجہ سے ہیڈ نے پھر مجھے نامینیٹ کر دیا ہے اور اب مجھے ہر طرح سے جانا ہی ہوگا. مجھے امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ گی اور صبح امی کو بھی سمجھاؤ گی کیونکہ امی اور تمہاری دوستی بھی تو گہری ہو چکی ہے. وہ آخر میں ہلکے پھلکے انداز سے بولا تھا. ہاں آپ نے بس اس لیے انکار کیا تھا کہ محال کی شادی چل رہی ہے گھر میں اور میری فکر تو ہے ہی نہیں آپ کو. لیلک کا ذہن تو بس محال کی شادی والی بات پہ اٹک گیا تھا. آگے اعظم نے کیا کہا اس نے سنا ہی نہیں تھا. اب مجھے کیا پتا کہ تم میری جانے پر اس قدر اوور ری ایکٹ کرو گی. وہ اس کی جیلسی پہ محسوس ہوتا سیریس ہوا تھا. یہ اوور ری ایکٹ ہے؟ ہاں یہ اوور ری ایکٹ ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں اور ابھی ہی جائیں. وہ اس کے اوور ری ایکٹ کے لفظ پہ ہی چلانے لگی تھی. لیلک یار آرام سے. کیا آرام سے؟ ہاں کل رات ہی تو سب ٹھیک ہوا اور اس کے ایک دن بعد ہی آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. مطلب مجھے ابھی تک آپ نے یہ خوشی محسوس کرنے ہی نہیں دی کہ آپ صرف اور صرف میرے ہیں اور آپ. ابھی وہ مزید کچھ کہتے جب اعظم نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ گزار کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. تو کس نے کیا ہے کہا ہے محسوس نہ کرنے سے؟ میں بھی تمہارا ہوں اور یہ وقت بھی اور بیڈ روم بھی. اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا. لیلک نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا جہاں اس کے لیے نرمی محبت اور التجا تھی. وہ نظریں دیوار کی جانب کیے 2 پل خاموش ہو گئی تھی جبکہ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سرخ گالوں کو چھونے کی کوشش کی تھی. 6 دن کی ہی تو بات ہے مان جاؤ پلیز. وہ انداز میں محبت لیے التجائی لہجے میں بولا تھا. تو لیلک نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو دیکھا تھا. سرخ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. اپنا سر اس نے اس کے کشادہ سینے پر نرمی سے رکھا تھا. مجھے آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگنے لگا ہے. آپ کے بغیر مجھے یہ کمرہ بھی برا لگے گا اور گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ بھی. اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تیز چلتی دھڑکنوں کو سنتی مدھم لہجے میں بولی تھی. اگین سوری. وہ اس کے اظہار خیال پہ اتنا ہی بول سکا تھا. اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. کیوں خواہ اس نے حامی بھر لی تھی. میں مدد کرواؤں؟ وہ 2 منٹ بعد اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی تھی تو اعظم نے بے ساختہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے. میں تمہیں بہت یاد کروں گا. لب اس کے ماتھے پہ رکھے وہ شدت سے بولا تھا. احساس اتنا نیا اور خوبصورت کا تھا کہ ہر چیز ہر لمحہ پیارا لگنے لگا تھا. می ٹو. اچھا بتائیں میری کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو یا خود کریں گے اپنے کام؟ اسے دور ہوتی اب بیویوں والے روپ میں آتے نارمل سے لہجے میں بولی تھی. نہیں تم آرام کرو میں خود کر لوں گا. وہ اس کا سجا سورا روپ دیکھ کر محبت پاش لہجے میں بولا تو لیلک مسکرا دی. یار ایک فون نمبر تو ارینج کر سکتی تھیں آپ میرے لیے. وہ آج بھی ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پہ قبضہ کیے ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا. فجر کے بعد ہی وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آیا تھا اور فریش ہونے کے بعد ان کے کمرے میں ہی ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. تمہارے لیے ڈھیر ساری پکس کیپچر کی تو ہیں. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں فون نمبر کی بھی ضرورت ہوگی. اگر معلوم ہوتا تو میں ضرور نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیتی. مسز حشام اس کے بھورے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی. ان پکچرز نے تو کام خراب کیا ماما. پہلے جو یہ دل صحیح لے پہ دھڑک رہا تھا اب ان پکچرز کو دیکھ کر اس کی رفتار بڑھ چکی ہے. اب سکون نہیں آ رہا کہ محبوب سامنے ہو اور یہ آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے کبھی نہ جھپکیں. کاش میں ان تصویروں کو نہ دیکھتا. یار اب تو سکون ہی نہیں مل رہا. کب وہ دن قریب آئے گا جب میں اور وہ روبرو ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ماما وہ دن اور وہ لمحہ بہت خطرناک ہوگا جب وہ میرے سامنے ہوگی اور میری دسترس میں ہوگی. جب وہ سر سے پاؤں تک میری ہوگی صرف میری. آپ کو پتہ ہے اس پہ سیاہ رنگ کتنا جچتا ہے. ڈر ہے کہ جب میں وہ دوبارہ سیاہ میں سچ کے میرے سامنے آئے تو میں اپنے حواس نہ بھلا دوں. وہ موبائل سینے پر رکھے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے خیالوں میں بے ساختہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا. دل تھا کہ اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا. ماما وہ وقت بھی کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کو چاہا ہو اور پھر وہی آپ کا بیٹر ہاف بھی بن جائے. ماما جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں مجھ سے بھی وہ اتنی محبت کرتی ہوگی نا. وہ بے ساختہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور ان کا سرد ہاتھ تھام کر بولا تو مسز حشام گھبرا گئی تھی. کیسی باتیں کر رہے ہو زارق؟ اتنی خطرناک باتیں بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ کیوں وہ تم سے محبت نہیں کرے گی؟ تم اتنے اچھے ہو ہر چیز بالکل پرفیکٹ. پھر کیسے کوئی تمہیں منتخب کرنے میں غلطی کر سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں اب سونا چاہیے. مستقل اور زیادہ جاگنے سے بھی ذہن ٹھیک سے کام نہیں کرتا. اور خبردار جو تم نے اب ایک بھی تصویر اس کی دیکھی دل کو پرسکون کرنے کے لیے اب لائیو ہی دیکھنا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ صرف تمہاری یعنی میرے بیٹے کی ہے. اس کا تکیہ اپنے بیڈ پہ سیٹ کرتی ہوئی اسے ڈپٹ کے بولی تو دھیما سا مسکرا دیا تھا. چلو لیٹو اب اور آنکھیں بند کرو. اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتی وہ گھور کے بولی تو وہ فرما برداری کا ہر ریکارڈ توڑتا ہوا لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر چکا تھا. آئی لو یو ماما. وہ ان کا ہاتھ تھامے پھر سے آنکھیں وانک کیے بولا تو مسز حشام ہلکا سا مسکرائی تھی. سو جاؤ زارق اب. وہ کمبل سیٹ کرتی اسے سلانے کی مکمل کوششیں کرتی اس کے اظہار کو بھی نظر انداز کر گئی تھی.
دل تھا کہ جہاں ایک ڈر سا بس گیا تھا. دل میں دعاؤں کا ورد کرتی وہ خاموشی سے اس کے وجیح اور سرخ چہرے کو وہ معمول کے مطابق کچن کے کام نپٹانے میں مصروف تھی. وقت تھا کہ گزرنے سے بھی نہیں گزر رہا تھا. ایک ایک لمحہ بھاری اور بوجھ بن کے گزر رہا تھا. گھر میں اتنے کام ہونے کے باوجود بھی کام جلدی سے مکمل ہو جاتے تھے. دن تو جیسے تیسے گزر ہی جاتے تھے، مگر شب تنہائی میں کمرہ اسے خوفزدہ کرتا تھا. کیا مصیبت ہے؟ کیوں اتنی بے چینی بڑھ رہی ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. وہ برتن باسکٹ میں رکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑائی تھی اور رخ موڑ کر صاف ستھرے چمکتے ہوئے کچن کو ایک نظر دیکھا تھا. تم بازار کیوں نہیں چلی جاتی لیلک؟ تم نے بھی تو شاپنگ کرنی ہوگی نا بیٹا. عصر کی نماز کے بعد وہ کمرے سے نکل کر لیلک کو ڈھونڈتے ہوئے کچن تک آئی تھی. وہ حسب عادت کام میں ہی مصروف تھی. اب تو ہر وقت وہ کچن میں ہی دکھائی دیتی تھی. اتنے کم وقت میں ہی وہ کھانا بنانے کی شوقین ہو گئی تھی. ہر روز وہ کچھ نہ کچھ نور جہاں بیگم سے پوچھ کر کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتی رہی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. آنٹی میں کیا کروں گی بازار جا کر؟ ویسے بھی آرزم آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور اگر میں بھی چلی گئی تو آپ گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس لیے میں جانا نہیں چاہتی. اصل وجہ تو یہ تھی کہ آج بھی وہ گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی. آرزم کے بنا تو وہ کہیں جانا چاہتی ہی نہیں تھی. اس کا حصار اسے اس کی کسی حفاظت سے کم نہ لگتا تھا، اور اب اس کے بغیر وہ کیسی جا سکتی تھی؟ مجھے اکیلے کچھ نہیں ہو رہا گھر میں، اور دیکھو ہفتے بعد نکاح ہے. تم میری اکلوتی بہو ہو، تمہیں ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے. آج مہال اور اریحا کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ اور نکاح ولیمے کا خوبصورت سا جوڑا لے کر آنا. اور گھر کے کپڑے بھی تمہارے پاس کوئی خاص نہیں ہیں. اب میرے جوڑوں اور گھٹنوں میں بہت درد ہے، ورنہ میں تمہارے لیے خود ڈھیر سارا سامان لے کر آتی. ویسے بھی تمہارے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. تم ایسا کرو ابھی شاپنگ پر جاؤ، اور آرزم تو شاید نکاح سے دن پہلے آئے تو وقت کہاں بچے گا بیٹا. آنٹی میں گھر کی ذمہ داریاں تمام پوری کر لوں گی، مگر پلیز باہر نہیں جا سکتی. آپ مت مجبور کریں نا مجھے. وہ ان کا ہاتھ تھام کر منمنائی تھی. دامیر بھی ہوگا ساتھ لیلک. لیکن آنٹی. ابھی وہ کچھ اور بولتی، نورجہاں بیگم کے اسپاٹ ہوتے چہرے کو خاموش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں. وہ اس بات میں سر ہلاتی نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی تھی. جلدی کرو، دامیر آتا ہی ہوگا. اس کا کندھا تھپک کے رہ گئی تھی. وہ تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئی تو دامیر، اریحا اور مہال اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے. بڑی دیر کر دی آپ نے آتے آتے خوبصورت لڑکی. دامیر لیلک کو دیکھ کر بولا تو لیلک کے چہرے پر خوبصورت سے مسکراہٹ پھیلی تھی. زیادہ دیر تو نہیں ہوئی. وہ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی. 13 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ لیٹ نہ ہوتی تو اس وقت ہم مال میں ہوتے. وہ صوفے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا تو لیلک اس بات میں سر ہلا کر ان دونوں کو دیکھتی باہر چلنے کا اشارہ کرتی دامیر کے پیچھے جا چکی تھی. لیلک. وہ گاڑی کے پیچھے کا ڈور کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی جب دامیر نے اسے ایک دم سے ٹوکا تھا. تم پلیز فرنٹ سیٹ پر بیٹھو. وہ ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتا ہوا بولا تو لیلک نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. بیٹھ بھی جاؤ یا ان کے سامنے بیٹھو گی؟ وہ جب گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں لگی تو دامیر جل کر بولا تھا. سمجھ نہیں آ رہا مجھے. فرنٹ سیٹ پہ تو اریحا کو بیٹھنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ. وہ ان کو مین گیٹ سے آتا دیکھ کر آہستہ سے بولا تو دامیر صرف اسے آنکھیں ہی دکھا سکا تھا جن سے وہ خائف ہوتی بیک ڈور بند کر کے فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو دامیر نے بس خاموشی اختیار کر لی تھی. اریحا اور مہال گاڑی تک پہنچی تو مہال آرام سے پیچھے بیٹھ گئی تھی، مگر لیلک کا آگے بیٹھنا اریحا کو لمحے بھر کے لیے ضرور کھیلا تھا، جسے اس نے نامحسوس طریقے سے نظر انداز کر کے مہال کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. ویسے بہت حق جمانے اور جتانے والے بنتے ہیں، اور اب یہ میرا حق تھا تو اسے ساتھ بٹھا لیا. وہ دل ہی دل میں غصے سے سوچتے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ اسے برا لگا تھا، مگر اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا، صرف اس لیے کہ لیلک کے سامنے اس کی کیا عزت رہ گئی ہوگی. جہاں اس کا حق تھا وہاں مزے وہ کر رہی تھی. اریحا اچھی خاصی خائف ہو چکی تھی. اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی. اب لیلک اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی، یہی سوچ اسے اندر جلا رہی تھی. خیر میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ تمام منفی سوچیں جھٹک کر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی. آج وہ شادی کی فائنل شاپنگ کرنے جا رہے تھے. نورجہاں بیگم نے زبردستی ان سب کو ساتھ بھیجا تھا، ورنہ مہال کے ساتھ ساتھ اریحا کو بھی کسی چیز میں دور دور تک دلچسپی نہ تھی. چلو لیڈیز. گاڑی مال کے سامنے رکی تو دامیر اونچا بولا تھا تو ساتھ نظر بیک ویو مرر سے ہوتی اریحا پر گئی تھی جو ہمیشہ کی طرح لاتعلقی کا اظہار اچھے طریقے سے کر رہی تھی. وہ چاروں باری باری گاڑی سے اترے تھے. لیلک اور اریحا کے ساتھ چلنے لگی تھی جبکہ دامیر ان تینوں کے پیچھے تھا. مہال یہاں. وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو جلدی سے لیلک نے مہال کا یک ٹھنڈا ہاتھ تھاما تھا. کیا؟ مہال ابرو اچکائی تھی. ریسیپشن کی ڈریس کے لیے یہ بوتیک میرے خیال میں اچھا رہے گا، چلو یہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ برائڈل بوتیک کے سامنے ان سب کو روکتی بولی تھی. اصل میں تو وہ یہاں زیادہ گھومنا نہیں چاہتی تھی اور کچھ یہ بوتیک بھی خاصا جدید اور مہنگا لگ رہا تھا.
مگر یہاں بہت ہیوی ڈریسز ہوں گے، مجھے سادہ سا کوئی جوڑا دیکھنے۔ وہ شیشے سے جھانکتی بھاری بھاری گاؤن پر نظر ڈالتی اکتاہٹ سمیت بولی تھی جیسے کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو۔ سو واٹ، تم اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اندر لے گئی تھی۔ نور جہاں بیگم نے آتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اچھی خاصی رقم رکھی تھی، جبکہ ان کا کہنا یہی تھا کہ محل کو وہ خود اچھا سا 27 جوڑا لے کر دے اور اپنے لیے بھی اچھی سی شاپنگ کرے، جبکہ عریہ کی شاپنگ کا سارا ٹھیکہ دامیر نے نور جہاں بیگم سے خود کہہ کر لے لیا تھا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی دامیر نے موقع دے کر عریہ کا نازک ہاتھ تھاما تھا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا، جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں بھاگ رہے ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھتی تلملا کے بولی تھی، جو وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور تو اور اس برائڈل بوتیک سے نہ جانے کتنی دور لے آیا تھا، جبکہ اب وہ اسے لفٹ میں لے کر اوپر والے فلور کی جانب گامزن تھا۔ خاموش عریہ۔ وہ لفٹ میں کھڑا حیرت سے دیکھتی عریہ سے بولا تھا۔ یہاں آ کر اس نے اس کے ہاتھ میں ذرا نرم گرفت کی تھی، جانتا تھا کہ یہاں سے تو وہ نہیں بھاگ سکتی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ اس پہ چینکی تو دامیر کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ تمہیں شاپنگ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور کہاں لے کر جاؤں گا؟ نہ جانے دماغ میں کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہوں۔ پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر لیے تم نے۔ وہ پہلے کی نسبت اب ذرا برہم تاثرات کے ساتھ بولا تھا تو عریہ نے اسے گھورا تھا۔ کیا الٹا سیدھا سوچا ہے میں نے؟ ہاں، اور آپ جل رہی ہیں میری پڑھائی سے، میری قابلیت سے؟ وہ نہ خود سے بولی تو دامیر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر لفٹ سے باہر ایک شاپ پر لے گیا تھا۔ میں کیوں جلنے لگا تم سے؟ مجھے اچھا محسوس ہوگا کہ میری بیوی قابلیت رکھتی ہے، مگر وہ قابلیت نہیں جسے تم قابلیت سمجھ رہی ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں مسٹر دامیر، پورے بیچ کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ ہوں، تمام ٹیچرز کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ہاں، وہ اس کے ساتھ چلتی سخت تیور لیے بولی تھی۔ آخر کیسے وہ اس کو ناقابل سمجھ سکتا تھا، جبکہ وہ کتنی بریلینٹ تھی سب جانتے تھے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنی قابل ہو۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں اگر تم نے نکاح، ریسیپشن اور 2 پارٹی ڈریسز سلیکٹ کر کے کیش کاؤنٹر پہ پہنچا دیے تو سمجھ جاؤں گا کہ تم بہت قابل بھی اور ساتھ میں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ایک رسپانسبل لڑکی بھی ہو۔ چیلنج کریں آپ مجھے؟ وہ اس کی بےمعنی شرط سن کر بھویں اچکا کر بولی تو دامیر کے تاثرات بالکل سنجیدہ رہے تھے۔ میں موبائل میں ٹائمر آن کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی الٹے سیدھے کلر اور سائز کے ڈریس سلیکٹ کرو۔ وہ اپنے پسند کے کلر اور سائز میں اسمال ہونا چاہیے، تب چیلنج ہے۔ وہ موبائل میں ٹائمر لگاتا ہوا بولا تھا۔ عریہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو عریہ نے ایک گھوری اس پہ ڈال کر رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے 2 منٹ کے اندر 2 سوٹ سلیکٹ کیے تھے، جو اس کے لیے کافی آسان تھا۔ 2 کلر اس کے فیوریٹ تھے، فان اور آلیو کلر کی امبرائڈری ڈریس اپنے سامنے دے کر اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ آلیو کلر کی کام سے بھری شرٹ اور ہم رنگ سیکرٹ پینٹ اور دوپٹہ دیکھ کر اسے پہلی نظر میں بھا گیا تھا، جبکہ فان کلر کی فراک دیکھ کر اس کے چوز کیا تھا۔ جبکہ وہ پارٹی ڈریس دیکھ رہی تھی، سفید اور گرے کلر کے 2 سوٹ کے ہینگر وہ لیتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی اور ایک نظر بوتیک کے دروازے پہ کھڑے دامیر کو دیکھا تھا، جس کی نظر اس پر ہی تھی۔ وہ اسے اشارہ کر کے کاؤنٹر کی طرف بلا چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا کاؤنٹر کی طرف آیا تھا۔ اس کی ہی پسند کے سوٹ دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، ورنہ خود سے اسے شاپنگ کروانا ایک محاذ تھا جیسے ان کے مابین تعلقات تھے۔ اس نے یہی طریقہ سوچا تھا، خود پسند انسان کی انا کو چھیڑ دیا جائے تو وہ کس طرح آپ کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وہ سب کے سامنے تھا۔ کافی پھیکے کلر لیے ہیں، وہ کاؤنٹر پہ پہلے 4 ہینگرز میں ہینگ کیے گئے ڈریس دیکھ کر جان بوجھ کر بولا تھا۔ مجھے لائٹ کلر ہی پسند ہے، اور ٹائم دیکھو، میں نے پورے 20 سیکنڈ پہلے آپ کا چیلنج مکمل کیا ہے۔ اب مان لیں آپ کہ میں آپ سے زیادہ قابل ہوں، ورنہ آپ کیا اتنی جلدی شاپنگ کر سکتے ہیں؟ وہ اترا کر بولی تو دامیر کا جاندار قہقہا گونجا تھا۔ سیلی گرل، ابھی تم دیکھنا میں کیسے 1 منٹ میں تمہیں ان ڈریسز کے ساتھ کی جیولری اور سینڈلز لے کر دیتا ہوں، پھر تم سے زیادہ قابل میں ہوں گا۔ وہ اس کو کہتا کریڈٹ کارڈ کیشیئر کو دیتا ہوا اسے بولا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ چلو باہر، وہ سوٹ کی بیگ تھامتا ہوا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہوا بولا تو ایک بار پھر عریہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اب اسے ایک ہیلز شاپ پر لے آیا تھا۔ اسے ایک بینچ پہ بٹھا کر وہ بیگ بینچ پہ رکھ کر ایک دم سے جھکا تھا اور پانچے اوپر کر کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا۔ کیا سائز ہے؟ وہ سلیپر پہنے اس کے پاؤں کو تھامتا ہوا بولا تھا۔ عریہ ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پر برداشت کر کے وہ بھی ایسی پبلک پلیس پر وہ اچھی خاصی دہل گئی تھی۔ 7، وہ بمشکل گھبرا کے بولی تھی، جبکہ دامیر اس کے گداز سفید پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ گڈ، وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اٹھا تھا اور اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ واپس سے اس کے سامنے نمودار ہوا تھا اور اس کے سامنے 2 پیئرز کے باکس رکھ رہے تھے۔ کیسی ہیں یہ؟ وہ واپس سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا ایک باکس میں سے گولڈن جگمگاتی ہیلز نکال کر اسے دکھا کر بولا تھا اور اب اس کے پاؤں میں پہنانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں دامیر آپ؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ارد گرد نظر ڈالتی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی تو دامیر کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔
دیکھنے دو لوگوں کو، اور ویسے بھی کون سا کچھ غلط کام کر رہا ہوں جو تمہارا چہرہ پیلا اور سرخ پڑ رہا ہے؟ ہیلز ہی پہنا کے چیک کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی کس تو نہیں کر رہا تمہیں پبلک پلیس پر۔ وہ اتنے آرام سے بولا تھا کہ اریحا تو اس کی باتوں پہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے سائز دامیر، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ اسے اس قدر اس کے ساتھ بے تکلف ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو میں نے تم سے کم ٹائم میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا نا۔ وہ باکس کو پیک کرواتا ہوا اس سے بولا تھا تو وہ منہ پھیر گئی تھی، جس کا صاف یہ انداز تھا کہ اسے ایسا کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسی طرح اسے تمام شاپنگ کروا کے کیفے ایریا کی جانب آیا تھا اور اب مال اور لیلک کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یہ سب کیوں لے کر دیا آپ نے اسے؟ وہ اس کی چال اب اچھے سے سمجھتی ہوئی غصے سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ کس قدر جلدی بے وقوف بن گئی تھی، کیونکہ میرا دل تھا کہ شادی سے پہلے ایک بار تمہیں اپنے خرچے کے کپڑے میں دیکھوں۔ خیر شادی کے بعد تو تم نے پہننا ہی میری پسند اور میرے خرچے پہ ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا تو اریحا کو اچھی خاصی آگ لگا گیا۔ سوچ ہے صرف آپ کی کہ میں آپ کے خرچے کے کپڑے پہنوں گی؟ مجھے اعظم بھائی شاپنگ کروا سکتے ہیں، یہ کپڑے اور چیزیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنی ملازمہ کو دے دیجیے گا۔ وہ اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کے پیسوں کے کپڑے پہننے لگے، اور وہ بھی اس شخص کے جس کا ساتھ ہی اسے بالکل گراں گزر رہا تھا۔ انہیں کیسے دے دوں؟ وہ تو میرے گھر کی ملازمہ ہے، جبکہ میری ملازمہ تو تم ہو، تو یہ سب تمہارے لیے۔ وہ ہنسی ضبط کے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہوا بولا تو اریحا نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے رکھی کولڈ ڈرنک پہ جھپٹ کی کولڈ ڈرنک کا مگ چھینا تھا۔ ملازمہ ہوں میں آپ کی؟ وہ آنکھوں میں لالی لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ ہونے والی بیوی، ابھی منگیتر اور بچپن کی محبت۔ وہ بھی ٹیبل پہ کوہنیاں جمائے آگے کو جھکتا اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا خمار زدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بکواس۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میں اگلے 2 مہینوں میں تم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اریحا۔ اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، آگے مجھے انگلینڈ کے لیے روانہ ہونا ہے اور تمہارے بغیر میں پاکستان سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے انداز میں بولا تو اریحا کے تو ہوش ہی ٹھکانے لگ گئے تھے۔ میں 2 مہینوں میں کیا، 2 سالوں میں بھی آپ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انفیکٹ ابھی وہ کچھ بولتی جب دامیر کی آواز نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا۔ تمہارے ارادے جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جتنا کہہ دیا ہے اتنا ذہن میں رکھو۔ وہ 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ اریحا اس کے چہرے کو غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دیکھنے لگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔